1526 میں محاکس کی جنگ ہنگری کی بادشاہت اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان ہوئی۔ سلطان سلیمان کی بڑی خواہش تھی کہ سلطنت عثمانیہ کو وسطی یورپ تک پھیلایا جائے، اور اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے بادشاہ لوئس کے تحت ہنگری کی سلطنت کو فتح کرنا بہت ضروری تھا۔ ناظرین، محاکس کی جنگ کیوں ہوئی اور اس کی کون سی بڑی وجوہات تھی، چلیے اس کے بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ 1521 میں نانور پہرور جیسے اہم قلعوں پر سلطنت عثمانیہ کے قبضے نے ہنگری کی بادشاہت کو شدید مایوس کیا۔ ہنگری کی بادشاہت نے ان تمام قلعوں کو دوبارہ حاصل کرنے کی بہت کوشش کی، مگر شاہی فوج میں بھوک کی قلت اور بیماری کی وجہ سے ان کی یہ کوشش مکمل طور پر ناکام ہو گئی، جس کے بعد آرچ بشپ پالٹموری نے 1523 میں سرحدی لائنوں کو مضبوط کرتے ہوئے ہنگری کی جنوبی ریاستوں کے دفاع کا چارج خود سنبھال لیا، جس کے بعد سلطان سلیمان کی قیادت میں 15 جولائی 1526 عیسوی کو ترکوں نے سریبیا کے ایک قصبے پیٹرو ورڈن پر قبضہ کر لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ترکوں نے پیٹرا ورڈن اور بوڈا کے درمیان ہنگری کے تمام قصبوں کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ سلطان سلیمان نے 16 اپریل 1526 عیسوی کو قسطنطنیہ سے بھیجی گئی ایک عثمانی فوج کی قیادت کی، جس کے بعد ہنگری کی بادشاہت کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ ہنگری کے امراء فوری کارروائی کرنے کے لیے صرف 3 اہم یونٹوں کو ہی اکٹھا کر سکے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ عثمانیوں کے پاس 300 سے زائد توپیں موجود تھیں، جبکہ ہنگری کی افواج کے پاس توپوں کی تعداد تقریباً 100 کے قریب موجود تھی۔ کنگ لوئس نے محاکس میں اپنی فوج کی قیادت کی، جہاں ہنگری میں تعداد سے زیادہ تقریباً 50,000 کی عثمانی فوج کا سامنا کرنا پڑا۔ کنگ لوئس سے اس جنگ میں ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوئی کہ اس نے جنگ کے لیے محاکس کے علاقے کا انتخاب کیا۔ محاکس کا علاقہ جو کہ دلدل کی وجہ سے بہت ناہموار تھا، یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی جو ہنگری کی شکست کا سبب بنی۔ جنگ کے دوران عثمانیوں کے پاس زیادہ توپیں ہونے کے باوجود بھی ہنگری کی فوج کو کچھ زیادہ فوائد حاصل تھے۔ ہنگری کی فوجیں اچھی طرح سے آرام کر رہی تھیں، جبکہ اس کے مخالفین شدید گرمی میں مارچ کر رہے تھے۔ ہنگری کی کیولری بھاری ہتھیاروں سے لیس اور بارڈ گھوڑوں پر سوار تھی۔ محاکس کی جنگ کا آغاز ہوتا ہے اور رومیلین فوج پہلی عثمانی فوج تھی جس نے میدان جنگ میں پیش قدمی شروع کی، جہاں پالٹموری کے دستوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس بڑے حملے کے بعد عثمانیوں نے ایک بہت بڑی ریلی نکالی، جس کے نتیجے میں ہنگریوں کو شدید جانی نقصان اٹھانا پڑا، اور بالآخر ہنگری کی افواج کی صفیں ٹوٹ گئیں اور بہت سے لوگ مارے گئے۔ ان میں سے کچھ پکڑ لیے گئے، جن میں تقریباً 1000 امراء اور بہت سے رہنما شامل تھے۔ ان پکڑے جانے والے رہنماؤں میں ان کا بادشاہ بھی شامل تھا، جو اپنے بھاری ہتھیاروں کی وجہ سے دریائے سیسل میں ڈوب گیا۔ سلطان سلیمان نے ایک بہت بڑی فتح تو حاصل کی، لیکن وہ اس فتح سے حیران ہو کر بوڈا کی طرف بڑھنے سے پہلے محاکس میں کچھ دن انتظار کرتا رہا۔ بالآخر 31 اگست کو سلطان سلیمان سنہری تخت پر بیٹھا، اور اس نے ہنگری کے 2000 قیدیوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا، جس کے بعد سلطان سلیمان یہ تمام منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ ناظرین، محاکس کی جنگ کے بہت گہرے نتائج نکلے اور عثمانیوں نے وسطی یورپ میں اپنے قدم جما لیے۔ ہنگری کی اس شکست کے بعد عثمانیوں کو اس خطے میں مزید فتوحات کا موقع مل گیا۔ اس شکست نے ہنگری سلطنت کی تقسیم میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آسٹریا اور دیگر علاقوں کے حکمران ہنگری کے معاملات میں ملوث ہو گئے، جس نے خطے میں صدیوں کے تنازعات اور اقتدار کی کشمکش کا آغاز کر دیا۔ امید ہے سلطنت عثمانیہ کی محاکس کی جنگ میں بڑی فتح سے متعلق آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔